الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. پیارے دوستوں، میں نے اس چینل کی ابتدا کی تھی قرآن کریم کی تلاوت سے، جس میں ایک بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، کیونکہ ہر اچھی چیز کی ابتدا کی جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، اور جس چیز کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے نہ ہو وہ ناقص اور ادھوری ہے. اب تلاوت کلام اللہ کے بعد صاحب قرآن، مالک جام و جلال، شہنشاہ مدح، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. دوستو، سیرت کی کتابیں بہت سے لکھنے والوں نے لکھی اور بہت سے بیان کرنے والوں نے سیرت پر بیان کیے، لیکن آج تک کوئی کما حقہ بیان نہیں کر پایا. میں بھی اپنی چینل پر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وقتاً فوقتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پسینے کی خوشبو سے دست و جبل مہک اٹھے. ناصر قاضمی فرماتے ہیں اس بلبلن کی بوئے قبا یاد آ گئی، سندل کے جنگلوں کی ہوا یاد آ گئی. ایک اور شاعر فرماتے ہیں صدقہ رخ رسول کا وعدہ خدا نے جب، صدقہ رخ رسول کا وعدہ خدا نے جب تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا. وہ شہنشاہ کون و مکان ہیں، وہ شہنشاہ کون و مکان ہیں، سارا عالم ہے ان کا سوال. ان کے روح منور سے شاید، ان کے روح منور سے شاید چاندنی چاند نے بھی چلا لی. معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ میانہ پر تھے، لیکن جب آپ دراز کروالوں کے درمیان تشریف میں جاتے تو آپ دراز نظر آتے تھے. ایک غیر مسلم شاعر کرشن بہاری نور جو لکھنؤ سے ہے کہتے ہیں کیا حسن کیا جمال کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن کیا جمال کیا رنگ روپ ہے. وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے. اور کسی نے کہا ہے کہ نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں آپ کے قدموں کی دھول ہے. یہ کاروان شوق یہاں قدموں کے بل چلو، یہ کاروان شوق یہاں قدموں کے بل چلو، طوبیٰ کی راہ کا تو کانٹا بھی پھول ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کس پہلو پر بات کر، آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور، کہ جس نور کی روشنی میں اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا پگھل لیا کرتی تھی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک عجیب حسن اور خوبصورتی دی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں تھا. جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر وہ عورتیں میرے نبی کے حسن اور جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے پر چھریاں چلاتے جاتے. پیارے نبی کے حسن و جمال کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی فرماتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے کوئی دبیز کپڑا دیکھا ہے اور نہ کوئی ریشمی کپڑا دیکھا ہے آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم
وما شممت راحیۃ قط اطیب من راحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے پسینے اور آپ کی بدن کی خوشبو کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کے بدن اور آپ کی پسینے کی خوشبو سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی خوشبو نہیں سنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ پاؤں مبارک کیسے تھے؟ آپ کے اخلاق حسنہ، آپ نے اپنوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کیا، لیکن اغیار کے ساتھ بھی آپ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا. آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا. آپ نے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، راستوں میں کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا، پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، جادوگر کہنے والوں کو معاف کر دیا، پاگل کہنے والوں کو معاف کر دیا. یہ آپ کے اخلاق حسنہ اور یہ آپ کا جسم اطہر انشاءاللہ ہم اپنی اس چہرے کے اوپر ان ساری چیزوں کو دکھاتے رہیں گے. اسی طریقے سے ہم اپنی اس چینل کے اوپر قرآن کی تفسیر، درس حدیث، علامات قیامت، خروج دجال، یاجوج ماجوج اور دین کی وہ باتیں جس سے امت کا اکثر طبقہ ناواقف ہے، اور دین کی وہ باتیں جس کے پوچھنے میں امت کا بہت سا طبقہ جھجک محسوس کرتا ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اپنی اس چینل پر دکھاتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.